اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اس پیارے پروگرام میں ہوتی ہیں پیاری پیاری باتیں، پیاری پیاری ایکٹیویٹیز، پیارے پیارے سیگمنٹس جس سے ہمیں بہت سارا علم دین حاصل ہوتا ہے. تو آج بھی آپ سب نیت کر لیں، ہم سب بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے دوسروں تک انشاءاللہ عز و جل. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام حضور جان عالم، تاجدار انبیاء، تاجدار مدینہ، آقائے دو جہاں، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، ساتھ ہی اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں اور درود پاک تو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اس پروگرام میں بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں کہ سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے قرآن پاک پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، ساتھ ہی اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان. ہمارا اسلام. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آسان. رول کچھ اس طرح ہے کہ ٹیم اے سے بھی اور ٹیم بی سے دونوں سے سوالات ہوں گے، لیکن ان کے پاس یہ چانس ہوگا کہ یہ آپشنز لے سکتے ہیں، لیکن آپشنز لیے بغیر جواب درست دے دیا تو ان کو 2 پوائنٹ ملیں گے. آپشن لے کر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ ملے گا. آپشن لیا یا نہیں لیا، جواب غلط دیا تو ان کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹیم میں سوال ہے آپ سے، غزوہ بدر کے دن کس نے قریش کے قریب ٹھہرنے کا مشورہ دیا؟ غزوہ بدر کے دن کس نے قریش کے قریب ٹھہرنے کا مشورہ دیا؟ قریش ایک قبیلہ ہے. آپشنز: حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ.
حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ منذر منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال یہ ہوا تھا کہ غزوہ بدر کے دن کس نے قریش کے قریب پھیرنے کا مشورہ دیا؟ جواب ہے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب سبحان اللہ. پیارے بچوں، حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ مناسب نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریبی چشمے پر پڑاؤ ڈالیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بقیہ چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے. اس طرح ہم خواہش کے مطابق پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہیں ملے گا. اس مشورے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا مشورہ دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کے مطابق آدھی رات کو دشمن کے قریب ترین چشمے کے پاس پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا. تو یہ ہیں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مشورہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. بھی آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ خوش نصیب صحابی کون ہے جنہیں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان. اللہ اکبر. وہ کیسے صحابی ہوں گے، کیا نرالی شان ہوگی جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. آپشنز: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. آپ کا جواب درست ہے. میں سوال ہے آپ سے، جنتی عورتوں کی سردار کا نام کیا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہا ہاں. سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. آپ سب کا جواب درست ہے. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا؟ بی بی رضیتا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا؟ ہاتھ نہیں اٹھ رہے، اس کا مطلب آپشن دیے جائیں گے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بتائیں. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دونوں کا جواب درست ہے. سوال ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مانگنے والے صحابی کون تھے؟ بہت پیارا سوال ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مانگنے والے صحابی کون تھے؟ آپشنز: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ. حضرت ربیعہ رضی اللہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربی نہیں، ربیعہ. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال یہ ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مانگنے والے صحابی کون تھے؟ اور جواب ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب سبحان. سوال ہے بہت ہی آسان اور ہے حدیث پاک کے مطابق. اس حدیث شریف کا ترجمہ سنا ہے: بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. آپشنز: خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ.
دوسرا آپشن اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. نمبر 3 آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو. بشرو ولا تنفرو. اگر اس کے الفاظ پہ ہی غور کیا جائے تو ہمیں جواب مل جائے گا. بشرو ولا تنفرو. جی خوشخبری سناؤ لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. خوشخبری سنا لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. میں نے کہا نا کہ اسی الفاظوں میں ظاہر ہے اس کا معنی. جیسے بشرو بشارت اور تنفرو نفرت کس دماغ میں آتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے بشرو ولا تنفرو, خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. تو ہمیں بھی لوگوں کو خوشخبریاں دینی ہیں. صحیح ہے. لوگوں کے درمیان نفرتیں کہتے ہیں نا کہ یہ نفرت ڈالتے لوگوں کے دلوں میں, تو ہمیں ایسا بننا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالیں, بلکہ نفرتیں نکالیں. اگر کوئی کہے کہ یہ بچہ ایسا ہے, یہ آپ کا دوست ایسا ہے, تو آپ کہیں آپ میرے دل میں نفرت نہ ڈالیں. اگر ایسا ہے تو اللہ پاک اس کو صحیح کر دے اور ہمیں اللہ ایسا ہونے سے بچائے. یہ دعا کر لیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا ہے تو دعا کریں اللہ پاک اس سے ٹھیک کر دے اور اس کے صدقے ہمیں اس بیماری سے بچا. ٹھیک ہے, تو یہ دعا کریں گے نا, اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا, میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. ٹھیک ہے. ٹیم ہے, سوال ہے آپ سے, سب سے زیادہ پریشانیاں کن پر آتی ہیں؟ سب سے زیادہ پریشانیاں کن پر آتی ہیں؟ انبیاء کرام. انبیاء کرام علیہ السلام پر. انبیاء کرام. انبیاء کرام. سب سے زیادہ پریشانیاں اور سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں نا, معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام, اور انہی پر سب سے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں. تو اگر ہم پہ بھی کبھی پریشانی آ جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ویسے دیکھا جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے نا, کیونکہ ہم کمزور ہیں, تو اس طرح انسان گھبرا جاتا ہے. اللہ پاک پریشانیوں میں صبر عطا فرمائے, آمین, اور پریشانیوں کو مشکلوں کو آسان فرمائے. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے, کس نبی علیہ السلام کو 2 مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ وہ بھی نبی علیہ السلام ہے. دیکھیں کس نبی علیہ السلام کو 2 مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ سارے مل کے بتا دیں. آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 مردوں کے برابر بخار آتا تھا. آپ کا جواب درست ہے. ہمارے حضور تو بے مثلو بے مثال ہیں. ہمارے حضور بے مثلو بے مثال ہیں. حضور جیسا نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی ہو سکتا ہے. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دوسرا تاج تار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ اے رضا نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باکس. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے باکس. ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیم اے اور ٹیم, تو ٹیم اے سے سٹارٹ کریں یا ٹیم بی سے؟ ٹیم بی سے. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں بھائی, آپ مائک لے کر آئیے گا. 1 سے لے کر 7 تک, 1 سے 7 تک باکس ہیں آپ کے پاس. نمبر 2. نمبر 2 کیا ہوگا اس میں؟ سوال ہوگا, میں بتا دیتا ہوں. قرآن پاک کے متعلق سوال ہوگا. پرچی میں نکالوں, آپ نکالیں گے؟ میں نکال لوں, اجازت ہے آپ کی؟ اچھا, سوال ہے قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 114. قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. آپ کا جواب درست ہے. تشریف رکھیں. ٹیم بی سے آ جائیں, ٹیم اے سے بلکہ
نمبر 2. نمبر 2 قرآن پاک کے متعلق سوال ہوگا. قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان. قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ ہم سارا دہرائیں گے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان شریف میں. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ اب آ جائیں. جی نمبر 3. نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترمذی شریف کے متعلق سوال ہوگا. ترمذی شریف حدیث پاک کی ایک جامع کتاب ہے. جی میں نکالوں؟ جو بات کریں گے مائک پہ کریں گے. حدیث پاک کی کتاب ترمذی شریف کے رائٹر کون ہیں؟ مصنف رائٹر ترمذی شریف کی رائٹر کون ہیں؟ اور ترمذی شریف حدیث پاک کی کتاب ہے. اس کتاب کے رائٹر مصنف کون ہیں؟ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام ابو عیسیٰ محمد ترمذی علیہ الرحمہ. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم اے سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں آپ. نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے متعلق سوال ہوگا. پرچی نکالیں. آپ نکالیں. ارکان اسلام کے نام بتائیں. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ. ایک رہ گیا. حج. چلیں بھائی ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان کا جواب سبحان اللہ. چلے پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلام پروگرام تو آپ سیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. ترمذی شریف کے حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے رائٹر کون ہیں. اور آپ قرآن پاک کے متعلق بھی سوالات ہوئے اور بھی سوالات ہوں گے. آپ علم دین حاصل کر سکیں گے. تو یہ پروگرام آپ نے ڈیلی دیکھنا ہے. اور یہ ہفتے میں کتنے دن آتا ہے؟ 5 دن. کون کون سے؟ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. تو 5 دن آپ نے کڈس مدی چینل پر یہ پروگرام صرف دیکھنا نہیں ہے، لازمی دیکھنا ہے اور دوسرے کو لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں پھر. نمبر 1. نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے متعلق سوال ہوگا اور سوال کچھ اس طرح ہے. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ اتنا آسان سوال. 5. ارکان اسلام جو کہ ہم ابھی دہرا چکے ہیں. تشریف رکھیں. ٹیم اے سے آ جائیں. 3. ترمذی شریف کے متعلق سوال ہوگا اور سوال ہے ترمذی شریف میں کتنی احادیث ہیں؟ 3956. 3956. آپ کا جواب سبحان اللہ. کون سی کتاب میں ہے؟ ترمذی شریف میں. اور اس کتاب کے رائٹر کون ہیں؟ امام ابو عیسیٰ محمد ترمذی علیہ رحمہ. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. یعنی آپ لوگوں کی تیاری ہے. اور یہ پیارے بچوں، یہ بچوں کی تیاری کروائی جاتی ہے پروگرام سے پہلے تاکہ ان کو سوالات یاد ہو جائیں. اور جب یہاں سوال جو آپ کو مقابلہ ہو تو ان کو اور پختہ یاد ہو جائے، ان کو یاد رہیں اور آپ تک یہ چیزیں پہنچ سکیں. ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ بلکہ ٹیم بی سے جو آ چکے ہیں ان کے علاوہ آپ آ جائیں. آپ آ چکے ہیں نا؟ نہیں ہے؟ چلیں پھر ان کو موقع دے. پھر آپ کو آ جائیں. باکس نمبر 2. 2 نکالیے آپ. میں کیا نکالوں؟ کچھ ہوگا تو نکالوں گا نا. تشریف رکھے. چلیں آپ آ جائیں. فور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کے متعلق سوال ہوگا. میں نکالوں؟ سوال ہے بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. یہ آیت قرآن پاک میں کس جگہ بیان ہوئی؟ پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 21. پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 21 پر یہ آیت تمہارے نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. آپ کا جواب درست ہے. تشریف رکھیں. ٹیم بی سے آ جائیں. 1 کھول دوں کیا؟ 3. 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نکالوں؟ تشریف رکھیں. مائک سے ذکر جائیں. چلے بھائی اب کون آ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں.
جی آپ بالکل آپ ہی. نمبر 2. نمبر 2 سوال نکالیں. تشریف رکھیں. فور. آیت کے متعلق سوال ہوگا. آیت الکرسی کس پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں. آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. کیا کہیں گے؟ حمزہ بھائی آ جائیں. نمبر 5. سفر کے متعلق سوال ہوگا. سوال ہے قرآن پاک میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے سفر بیان کیے گئے ہیں؟ قرآن پاک میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے سفر بیان کیے گئے ہیں؟ 10 جواب تھا 3. آپ جواب نہیں دے سکے. تشریف رکھیں. ٹیم 20. 1. نمبر 6. نمبر 5. سفر کے متعلق سوال ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج پاک میں سے کسی کو سفر پر لے جانا چاہتے تو کیا کرتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج پاک میں سے کسی کو سفر پر لے جانا چاہتے تو کیا کرتے تھے؟ 10 جواب ہے قرآن ڈالتے. جن کا نام نکلتا انہیں ساتھ لے جاتے. آپ جواب نہیں دے پائے. اب آ جائیں. جی آپ آ جائیں. نمبر 4. نمبر 7. مشورہ کے متعلق سوال ہوگا. اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن سے مشورہ کرنے کا حکم دیا؟ صحابہ کرام سے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم میں سے اب کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں آپ. بلکہ آپ تو بھی دوبارہ آئے تھے نا. آپ آ جائیں. جی آپ. نمبر 5. اب ہم سارے جتنے باکس خالی ہیں نا اس کو کھول دیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 7. مشورے کے متعلق سوال ہوگا. جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا کیا ہے؟ خیانت. جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا خیانت ہے. آپ کا جواب درست ہے. اچھا جی آپ بالکل آپ. نمبر 6. باکس نمبر 7. آ جائیں. آج سارے شوق پورا کرنا ہے باکس کھولنے کا. نہیں 1 1 2 دونوں کھولتے ہیں بس. آ جائیں. 3 3 4 دونوں کھولتے ہیں بس. یعنی سارے باکس خالی ہو چکے ہیں. اور جو سوالات تھے آپ لوگوں نے ان کے جواب دے دیے اور جو نہیں دے سکے تو ان کو بتا دیا گیا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت.
دعا میں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا